بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے چھٹے پارے کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ چھٹا پارہ سورہ نساء کے آخری 4 رکوعات اور سورہ مائدہ کے 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ 5ویں پارے کے اخیر میں منافقوں کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی، اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر اور ضلالت میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی صلیب دی، بلکہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ۔ انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ نساء کے 23ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے یہ اہم بات بتائی گئی کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسی میں ان کی خیر ہے۔ اہل کتاب سے بھی کہا گیا ہے کہ دین میں ناحق غلو نہ کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کرے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے بلکہ خدا تو ایک ہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ سورہ نساء کے اختتام میں دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت مبارکہ کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال کرو۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے جو 120 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل ہے، جس میں سے 10 رکوعات چھٹے پارے میں ہے۔ مائدہ کے معنی دستخوان کے ہے، چونکہ اس صورت میں مائدہ کا ذکر ہے اس نسبت سے اس کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے، اور اس صورت مبارکہ میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کے پہلے رکوع میں ایک اہم ہدایت کی گئی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر سود لینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور ان پر گواہ بننا بھی گناہ ہے۔ گویا نیک کام کرنے کا حکم ہے اور نیکی میں تعاون کرنا چاہیے، جبکہ برائی سے خود بھی بچنا چاہیے اور برائی میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔
پھر اس صورت مبارکہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل دین کا اعلان کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کامل مکمل اکمل دین عطا کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ عرفے کی شام اور جمعے کا دن تھا، گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ پھر اس صورت مبارکہ کی ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ عہد اور عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہو۔ گویا یہ آیت مبارکہ ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، اور خرید و فروخت، شرکت، اجارہ، نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقد اور عہد کو کتنی اہمیت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، فکر اور نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ سب حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل اور انعام اور احسان کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے سے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے، تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اس میں اللہ نے وضو کے فرائض کا ذکر کیا کہ چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم پر غسل فرض ہے تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت اگر نہ ہو تو تیمم کی اجازت دی گئی۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہ پاؤ یا پانی کو استعمال نہ کر سکتے ہو تو تیمم کی اجازت ہے، کیونکہ اسلام شریعت آسان شریعت ہے، اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا گیا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ فساد، سرکشی اور تکبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھے۔ یہود کے ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتائے گئے ہیں، ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا، قل فلم يعذبكم بذنوبكم،
اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے عمالقہ نہیں نکلتے۔ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ جب ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی تو قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے جواب دیا قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو۔ قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے لیے خسارے سے دوچار ہوا۔ اس رکوع میں یہ اصول بھی بیان ہوا کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل کہلائے گا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا گویا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہے جس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور دنیا کا یہ پہلا گناہ کبیرہ جو قابیل نے کیا، حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ قابیل اور حابیل کے قصے کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ قتل و غارت گیری اور کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں، حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ٹکڑے کر دو، انہیں صلیب پر لٹکا دو، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو یا انہیں جلا وطن کر دو۔ ہاں جو خود کو اپنے طور پر قانون کے حوالے کر دے تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت میں حکم ذکر فرمایا گیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کرے۔ اس موقع پر یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے، یعنی منافقین اور یہود۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور وہ جو یہودی ہے یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ جو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں تو ہو مگر قرآن کریم میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے اور تمام انسانوں کو راہ راست پر لانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ عملی اعتبار سے کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہے۔ آج ہم پر قرآن کریم کی ان تینوں وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں احساس عطا فرمائے اور احکامات الہی اور قرآنی تعلیمات کے نفاذ کے لیے اللہ ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد چھٹے پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی، قلبی دوستی لگانے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہی میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کے سبب کا ذکر کیا گیا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، وگرنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے، گناہ سے، تکبر سے، ہر برے عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور کامل طور پر اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔